چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر سابق اتحادی مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کی ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عملہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 2013 میں ایک سیاسی جماعت نے جنرل پاشا اور افتخار چودھری سے مل کر پنجاب میں الیکشن کرایا اور اس گٹھ جوڑ نے سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا۔ بلاول کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کسی اور سے نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ ایک سابق اتحادی جماعت ایسی ہے جو جب وہ مشکل میں ہوں تو پاؤں اور مشکل سے نکل جائے تو گلا پکڑتی ہے۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا۔ اب یہ چھپی ہوئی باتیں بھی نہیں رہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب، چیف جسٹس افتخار چودھری اور ایک سیاسی جماعت مل کے الیکشنز کروا کے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری طریقے سے اس صوبہ سے نکالا گیا، اور تب جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے اب اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن، جو 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں جو جنرل فیض صاحب، جنرل ثاقب نثار صاحب اور ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا بات میں نے اٹھایا ہے، یہ شکایت کسی اور سے نہیں، ایک سیاسی جماعت سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا شکایتیں ہیں وہ جلد دور ہوں گے۔ وہی بات ہمارا سی میں ہو رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ اب آج ذرا ٹی وی کھول دے اور اسکرینز پہ دیکھے کہ کس کی شکلیں مایوس نظر آ رہے ہیں اور کس کی شکلیں اتنا ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ڈی ایم دور حکومت کی بیشتر نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے اپنے مدت ملازمت کے آخری دن 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب ترامیم سے مفاد عامہ کے آئین میں درج حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ عدالت نے 50 کروڑ سے کم کرپشن کو نیب کے دائرہ کار سے خارج قرار دینے کی شک کالعدم قرار دے دی۔ پری بارگین سے متعلق کی گئی نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوامی عہدوں کے ریفرنس ختم ہونے سے متعلق نیب ترامیم کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے ماضی کے اطلاق کی شک بھی کالعدم قرار دے دی۔ احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ عدالت نے نیب ترامیم سے ختم عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کرتے ہوئے حکم دیا کہ تمام نیب کیسز احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں۔ نیب ترامیم کے تحت بند کی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کی جائیں۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک سابق صدر اور 6 سابق وزرائے اعظم کے کیسز دوبارہ نیب کے پاس واپس جائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس واپس نیب کے پاس چلا جائے گا۔ سابق وزرائے اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی کے کیسز دوبارہ نیب کے سپرد ہوں گے۔ شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف اور شوکت عزیز کے خلاف مقدمات بھی دوبارہ کھلیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کے متنازع بینچ نے ایک متنازع فیصلہ دیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ان کی رائے تھی کہ نیب کا بے رحم قانون ختم نہ کیا جائے کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں۔ اب نیب کا پرانا قانون پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو مبارک ہو، اب انہیں ضمانت بھی نہیں ملے گی اور 90 دن کے ریمانڈ کاٹنا ہوں گے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے۔ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈریکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے،
تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں. ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے. تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں, اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو. اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹیں نا وہ سارے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی. اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ نیب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاستدانوں کو قطار میں کھڑا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چھڑی ہے. سپریم کورٹ نے خود نیب کے کردار کو نشانہ بنانے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی مذمت کی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی ایک بار پھر نیب کو مضبوط کیا ہے. ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے قتل, بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کا اعتراف کیا ہے, مگر اس کے باوجود کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ کراچی پر مسلط کیا جا سکتا ہے. ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کرنے والے اپنا تاثر ہی خراب کریں گے. کچھ بھی کر کے ایم کیو ایم کے غبارے میں دوبارہ ہوا نہیں بھری جا سکتی. متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جو اعتراف جرم کیا گیا ہے, اور اس اعتراف جرم کے بعد تو بات واضح ہو جاتی ہے. جو اعتراف جرم کرنے والے ہیں, جو قتل کو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا سگنیچر ہے, جو بھتے لینے کو کہتے ہیں ایم کیو ایم کا سگنیچر ہے, اغوا برائے تاوان کو کہتے ہیں, انہوں نے خود فرما دیا اب تو کہ یہ ہمارا سگنیچر یعنی ہمارا طریقہ کار, ہمارا نشان ہے. اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے غبارے میں پھر سے ہوا بھر جائے تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب اس غبارے میں ہوا نہیں بھری جا سکتی. جو یہ کوشش کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا, اس کا اپنا تاثر خراب کرے گا. اس لیے یہ جتنی بھی کوششیں, 1 کو 3 کر دو, 3 کو 4 کر دو, 4 کو 5 کر دو, اور کوشش کرو کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرو, تو مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ماضی میں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ جھوٹے وعدوں پر مبنی تھا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جب بھٹو نے سندھ پر کوٹا سسٹم نافذ کیا اس وقت کراچی کا مینڈیٹ جماعت اسلامی کے پاس ہی تھا. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے, وہ ہمارے ہمدرد ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی ایک منظم, متحرک اور عوام کے درمیان رہنے والی تنظیم, اس نے 35 سال سے ان کا جو مینڈیٹ تھا, جو جھوٹے وعدوں پہ تھا, جو اسلام کو بیچ کر لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل کرتے تھے, اب ایک نوجوان قیادت مستقل اس شہر میں ایم کیو ایم کے ذریعے ایم کیو ایم کو میسر. اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, منافق لوگ ہیں. ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا اس شہر میں, اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم, اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا, کچھ نہیں کیا. اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر, افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں, یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر. ویلکم بیک. تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ترجمان پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نہیں, حق اور انصاف کی جیت ہے. پی ڈی ایم نے نیب کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا. شہباز شریف, حمزہ, مریم نواز, اسحاق ڈار, آصف زرداری کو ریلیف دیا گیا. سپریم کورٹ نے خود ساختہ NRO 2 کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے.
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम का लदम करार पाए जाने पर कराची में 90 केसेस दोबारा नैब अदालतों को मुंतकिल होने का इम्कान है। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। जी अमीन बताइए। बिल्कुल 90 से ज़ायद रेफरेंस थे जो इस अमेंडमेंट के बाद वापस चेयरमैन नैब को अरसाल किए गए थे, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एनकेएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब और इसके अलावा सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके केसेस वापस भिजवाए गए थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो फैसला आया है उसके बाद वकला का ये कहना है कि ये तमाम केसेस वापस नैब अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है अमीन, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ जवाद सोहराब मलिक का कहना है कि पाकिस्तानी वर्क फोर्स को जापान मुलाजमत हासिल होने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मौजूद मौक़ों की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जवाद सोहराब मलिक से जापान के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में कसीरुल जहती मामलात खुसूसन पाकिस्तानी वर्क फोर्स की जापान में बरामदात के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई।